برکت نہیں ہے، گھر برکت نہیں ہے، ملین ڈالرز برکت نہیں ہے، جسمانی لوگوں کے پاس کار ہے، دنیاوی لوگوں کے پاس گھر ہیں، گناہگاروں کے پاس ملین ڈالرز ہیں، یہ سب برکت نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ برکت جو ہے وہ پیسہ ہے، اس نے آپ کو بائبل کی سچائی سے محروم کر دیا ہے۔ وہ آسمان پر گیا اور وہ ایک لائن میں تھا، بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ ایک لائن میں کھڑا تھا، اور یسوع مسیح کھڑا تھا ایک کی بورڈ لیے ہوئے، اور وہ کی بورڈ بجا رہا تھا۔ وہ سارے لوگ لائن میں آ رہے تھے، جب کوئی پہنچتا تھا یسوع نے جس سے کہا اسے دوسری طرف لے جایا جاتا۔ اگر کوئی اچھا شخص آتا یسوع کرتا اس کو اس طرف کر لیا جاتا، اور جب یہ شخص خود آیا یسوع نے کہا تم نے بہت جھوٹ بولے ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، لیکن آج میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، واپس جاؤ اور سب کو وارننگ دو کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ برکت نہیں ہے، گھر برکت نہیں ہے، ملین ڈالرز برکت نہیں ہے، جسمانی لوگوں کے پاس کار ہے، دنیاوی لوگوں کے پاس گھر ہیں، گناہگاروں کے پاس ملین ڈالرز ہیں، یہ سب برکت نہیں۔ اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ برکت جو ہے وہ پیسہ ہے، اس نے آپ کو بائبل کی سچائی سے محروم کر دیا ہے۔ اس پرانے عہد میں برکت روپیہ پیسہ تھی، کیونکہ وہ نئی مخلوق نہیں تھے، تو جن چیزوں کو وہ سمجھ سکتے یا تعلق رکھ سکتے تھے وہ یہ مادی چیزیں تھیں، یعنی وہ دنیاوی اور جسمانی تھے۔ وہ دنیا میں موجود شہروں سے لڑتے تھے اور ان پر فتح پاتے تھے، کیونکہ وہ خود جسمانی تھے، جیسے کہ انہیں دنیاوی جگہ دی گئی ملک کنعان، جو ان سب کے لیے وعدہ کی سرزمین تھی۔ آپ سمجھے؟ یعنی وہ بیرونی لوگ تھے، سو جن چیزوں کے ذریعے ان سے تعلق رکھا گیا وہ بیرونی تھی۔ لیکن اب یہ سنیں، نئے عہد میں جو جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ روح ہے۔ فلپیو 3:3 کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور جسم پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بس جو ان کے لیے جسمانی طور پر برکت تھی وہ ہمارے لیے روحانی طور پر برکت ہے۔ افسیوں 1:3 اور اس نے ہمیں ہر طرح کی کون سی روحانی برکت بخشی۔ روحانی برکت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جسمانی کامیابی جو ہے یہ الہی منظوری کا نشان نہیں ہے۔ سنیں، میں آپ کا پاسٹر ہوں، آپ کو میری بات سننی چاہیے۔ جسمانی یا مادی کامیابی الہی منظوری کا نشان نہیں ہے۔ جب انہوں نے آپ کے لیے دعا کی اور آپ باہر گئے اور آپ کو $1 ملین کا کانٹریکٹ مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی مجھے جو دعا اور روزے سے ملتا ہے غیر ایماندار بغیر دعا کے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیوں دعا کروں، روزہ رکھوں ان چیزوں کے لیے جو غیر ایماندار بغیر دعا کے حاصل کرتے ہیں؟ ہم دونوں میں سے کس کے پاس خدا ہے؟ انہیں بغیر دعا کے ملتا ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں اور پھر ملتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اس میں سمجھداری والی کوئی بات نہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ ساری رات دعا، روزے، ہدیے، دائیں کی عبادت، لیکن غیر ایماندار کوئی دعا نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی دائیں کی نہیں، پھر بھی ان کے پاس ہے بھر بھر کے۔ کچھ کی بہت سی دعاؤں کے باوجود یہ غیر ایماندار ہے جو پیسے دیتا ہے اسے۔ اب یہ کیا؟ یہ سمجھداری والی بات نہیں، یہ سمجھداری والی بات نہیں۔ اس طرح کی انجیل کے ساتھ کچھ تو غلط ہے۔ اگر آپ نے سمجھا کہ یہ میں نے سنا، کچھ تو صحیح نہیں ہے، کچھ تو صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ابھی میں بنیادی باتیں کر رہا ہوں۔ ایک شخص نے کہا کہ میں آسمان پر گیا، یہ ایک بڑا نام ہے۔ وہ آسمان پر گیا اور وہ ایک لائن میں تھا، بہت سے لوگوں کے ساتھ وہ ایک لائن میں کھڑا تھا، اور یسوع مسیح کھڑا تھا ایک کی بورڈ لیے ہوئے، اور وہ کی بورڈ بجا رہا تھا۔ وہ سارے لوگ لائن میں آ رہے تھے، جب کوئی پہنچتا تھا یسوع نے جس سے کہا اسے دوسری طرف لے جایا جاتا۔ اگر کوئی اچھا شخص آتا یسوع کرتا اس کو اس طرف کر لیا جاتا،
اور جب یہ شخص خود آیا، یسوع نے کہا تم نے بہت جھوٹ بولے ہیں، بہت سے گناہ کیے ہیں، لیکن آج میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، واپس جاؤ اور سب کو وارننگ دو کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ اور وہ شخص رویا سے باہر آیا اور وہ ادھر ادھر جا کر کہنے لگا کہ یہ خدا نے مجھے پیغام دیا ہے کلیسیا کے لیے، یہ انجیل یا خوشخبری نہیں ہے اور نہ ہی یہ سچائی ہے۔ آپ اپنا ذاتی تجربہ استعمال کر کے بائبل کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ بائبل کی تفسیر کرنے کا ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بائبل کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ اپنی تفسیر کرے۔ آپ سمجھیں، جب آپ بائبل کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ ہی اپنی تفسیر کرے، یہی مستند بات ہے۔ اس طرح بائبل کی تفسیر ہونی چاہیے کہ آپ بائبل کو اجازت دیں کہ وہ آپ اپنی تفسیر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عزت کرتے ہیں پہلے کیا بات ہوئی، بعد میں کیا بات ہوئی، سیاق و سباق کیا ہے، یعنی آپ عزت کرتے ہیں گرامر کی، سیاق و سباق سے جائزہ لیتے ہیں، آپ ٹینسز کے فرق کو سمجھتے ہیں، اور پھر آپ تمیز کرتے ہیں تاریخی معلومات اور تاریخی حقائق میں۔ جب آپ ان سب میں تمیز کرنا سیکھ جاتے ہیں تو اس کی بنیاد پر بائبل اپنی تفسیر آپ کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بائبل کا آج وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو اس کا تب بھی مطلب نہیں تھا جب یہ پہلی بار لکھی گئی۔